بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا۔ آج سسرال میں میرا دوسرا دن تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں 1 مہینے کے بجائے اگلے دن سے ہی اپنے گھر کو سنبھالوں گی۔ ویسے بھی میری ساس ایک بوڑھی خاتون تھی۔ ننندیں اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھی۔ اب اس گھر میں کچھ تو میرا بھی فرض بنتا تھا۔ بس یہی سوچ کر شادی کے دوسرے ہی دن اپنے کمرے سے نکل کر معمولی تیاری کے ساتھ کچن کی طرف آ گئی۔ اس وقت سب گھر والے سو رہے تھے۔ ابھی تک میرے شوہر محرم بھی نہیں اٹھے تھے۔ میں نے سوچا سب کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کر لوں۔ ابھی میں کسی کی طرف جا رہی تھی کہ بیرونی دروازے میں ایک کھٹکا ہوا۔ میں مڑ کر پیچھے دیکھا کہ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ تھی اور یہ بھی عجیب سا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ملنگ ہو جو غلطی سے ادھر آ نکلا ہو۔ میں اسے دیکھ کر بھاگنے لگی تھی کہ اس نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا۔ پھر جب وہ عجیب سے انداز میں آگے بڑھنے لگا تو میں نے چیخ کر شور مچا دیا تو میری چیخوں کی آوازیں سن کر محرم بھی کمرے سے نکل آئی، جبکہ میری ساس تو جیسے 2 قدم کے فاصلے پر تھی۔ بھٹکتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ بہو کیا ہوا؟ شور مچا رہی ہو؟ سب خیر تو ہے؟ اماں جی کچھ نہیں ہے، دیکھے گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے، میں نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کے سر پر دلاسا دیا، ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، بیٹی یہ زاہد ہے، میرا چھوٹا بیٹا، شاید تم نے اسے پہلے دیکھا نہیں ہے۔ بڑا نیک ہے میرا بچہ، ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے۔ آنکھیں تو دیکھو کیسے لال ہو گئی ہیں میرے بچے کی۔ ساری رات سوئے گا نہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ چل بیٹا جا کر اپنے کمرے میں سو جا، شاباش۔ انہوں نے پیار سے زاہد کو اس کے کمرے میں بھیج دیا، جبکہ میں حیران و پریشان سب منظر دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ابھی تک اس کی لال آنکھیں یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میں اسے دیکھ کر واقعی ڈر گئی تھی، مگر ساس اور شوہر کے سمجھانے پر مجھے اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ کے چھوٹے بھائی کو کیا کوئی بیماری ہے؟ بولے نہیں، بیماری تو نہیں ہے، بس ذرا موسم تو بدلا ہے، تم اس کا خیال رکھا کرو۔ محبت کرنے والا لڑکا ہے، تمہاری بھی بدلے میں عزت کرے گا، لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ بگاڑ لے تو اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے اور وہ شخص کبھی خوش نہیں رہتا۔ شوہر کے عقائد دیکھ کر میں حیران رہ گئی، مگر چپ تھی کہ نئے گھر میں نئے لوگوں کا مزاج پتہ نہ ہو تو لڑکی کو زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ خاموشی کے ساتھ صبح سے شام تک گھر کے کام کرتی، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی اور ساس کے ساتھ آنے والی مہمان خواتین سے بھی ملتی۔ وہ سب میری تعریفیں کرتی، جس سے میری ساس خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ سبھی کہتے تھے کہ مانور کی بہو بڑی صابر اور فرمان بردار ہے، خدا سبھی کو ایسے بہو دے۔ اب ساس نے مجھے گھر کے سارے کاموں میں لگانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کپڑے دھونے کی باری بھی میری آ گئی۔ سارے گھر کے کپڑے مشین میں ڈال دیتی اور انہیں دھو ڈالتی۔ میرے دیور کے کپڑوں پر عجیب سا مٹی لگا ہوتا، انہیں دھونے میں مجھے اور بھی زیادہ دیر لگتی۔ بہرحال میں خاموشی سے اپنے گھر کو چلانے میں مصروف تھی۔ سردیوں کے دن آ گئے۔ ہم لوگ کپڑے سکھانے کے لیے صحن کے بجائے چھت پر لے جاتے اور سکھا کر واپس لے آتے۔ ایک دن میں نے صبح کے وقت کپڑے ڈالے، دن کو کاموں میں مصروف رہی، شام کو کپڑے اتارنا بھول گئی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ مغرب کے وقت آسمان پر بادل چھا گئے، بارش برسنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے ڈالے تھے۔ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی تو چھت پر عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے تاروں پر سے کپڑے اتارنے شروع کیے۔ سبھی کپڑے جمع کر کے جب میں واپس جانے کے لیے مڑی تھی کہ اپنے پیچھے اپنے دیور کو کھڑا دیکھا۔ وہ خوفناک لال آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی۔ پہلے تو میں اس کے سامنے سے ہٹ جانے کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ نہ ہٹی تو میں خود اس کے سامنے سے ہٹنا چاہی، مگر وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میرا راستہ چھوڑو، یہ کیا کر رہے ہو؟ بھابھی ہوں میں تمہاری، شرم کرو۔ مگر وہ ڈٹائی سے میرے سامنے بت بن کر کھڑا رہا۔ خدا کا شکر ہے کہ اسی وقت میری ساس کی آواز سنائی دی اور اپنی ماں کی آواز سن کر وہ فوراً میرے سامنے سے ہٹ گیا تو میں جلدی جلدی نیچے بھاگی۔ اپنے کمرے میں آ کر سانس لیا، دیکھا تو محرم آفس سے آ چکے تھے۔ آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو کرتے ہوئے کہا، مگر محرم نے بھی محسوس کر لیا کہ میں ڈر گئی ہوں۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے کہا، جی سب ٹھیک ہے۔
اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ فکر میں پڑ گئے تھے۔ تب میں نے کہا کہ میں چھت پر کپڑے اتار رہی تھی، جب واپس مڑی تو سامنے آپ کا بھائی کھڑا تھا۔ اس نے میرا راستہ روک لیا۔ بس اس کے بارے میں ایک لفظ مت کہنا۔ مہران غصہ ہوتے ہوئے کہا کہ سب جانتا ہوں، یہ ڈرامے کر کے تو مجھے میرے بھائی سے دور کرنا چاہتی ہے۔ وہ یہیں پر ہی رہے گا، میں اسے کہیں نہیں بھیجوں گا۔ خدا نخواستہ، میں نے کب کہا کہ آپ اسے کہیں اور بھیجیں؟ مجھے ان کی الزام تراشی پر غصہ آ رہی تھی۔ بس ابھی اس موضوع پر اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ مہران کے رویے سے صاف پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ اسی لیے میں نے بھی سوچ لیا کہ مجھے گھر میں احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔ نہ ہی دیور کی آئندہ شکایت لگاؤں گی، نہ ہی اس سے برا رویہ رکھوں گی۔ یہ نہ ہو کہ وہ خاموشی سے شکایت لگا دے اور پھر مہران مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہی سوچ کر میں نے سمجھوتا کر لیا۔ اب میری ساس مجھے جو بھی کہتی، میں ان کا کہنا مانتی۔ وہ اکثر جمعرات اور جمعے کو حلوہ بنواتی، کبھی گوشت بناتی تو کبھی میٹھے کے کوئی اور قسم۔ اس دن بھی جمعرات کی شام میری ساس نے سوجی کا حلوہ تیار کیا اور مجھے کہنے لگی، جاؤ اپنے دیور کو دے دو، رات سے بھوکا ہوگا بیچارہ، کچھ کھانے کو بھی نہیں مانگتا ہے۔ اس کی اس بات پر میں نے کہا، اماں جی، آپ کا بیٹا ہے، آپ وہاں سے جا کر دے دینا۔ ویسے بھی میرا تو اس سے پردہ کرنا بھی بنتا ہے۔ کیا تم میرے بیٹے کو اس قدر گرے ہوئے کردار کا مالک سمجھتی ہو؟ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے بہو کہ تم اس سے پردہ کرنے لگ جاؤ۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ ڈرامے اپنے گھر میں جا کر کرنا۔ میں ساس کی باتوں پر حیران رہی کہ میں شروع دن سے ہی اس بات کی قائل تھی کہ میں اپنے دیور کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، نہ میں اس سے کوئی فالتو بات کرتی تھی تاکہ مجھے اس کے سامنے جانے کا موقع ہی نہ ملے۔ مگر اس دن اماں جی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ جو بھی ہو، میرے بیٹے کو جا کر حلوہ دے دو۔ جب تک تم اپنے دل سے اس کی نفرت نہیں نکالو گی، میرے دل میں جگہ نہیں بنا پاؤ گی۔ میں اپنی تقدیر پر ہنسنے لگی۔ کیا اب میرا کام سب گھر والوں کے دلوں میں جگہ بنانا رہ گیا ہے؟ کیا میری اپنی کوئی جگہ نہیں ہے؟ یہ سوچ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جب وہ گھر تھی تو کسی کے دل میں جگہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہاں پر تو ہر ایک کی خوشامد کرنا پڑ رہی ہے۔ بہرحال اس کے ہاتھ سے حلوے کی پلیٹ لے کر میں زاہد کے کمرے میں چلی گئی۔ دروازے پر دستک دی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کافی دیر کھڑی رہی۔ واپس کچن میں آئی تو ساس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، منحوس، میں جانتی تھی تمہاری وجہ سے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ اس نے غصے میں پلیٹ مجھ سے لے کر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو ان کے چہرے پر ہمدردی اور محبت کے تاثرات تھے۔ بیٹی، میری بات کا برا مت ماننا، مگر میرا بیٹا بہت نیک ہے۔ اس کا تو نام ہی عبادت گزاروں والا ہے۔ یہ سارا دن عبادت کرتا ہے، اسی لیے اکثر فجر کے وقت جاتا ہے، پھر سارا دن سویا رہتا ہے۔ دیکھو نا بیٹی، کچھ لوگوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ تم نے میرے اتنے نیک پرہیزگار بیٹے سے پردہ کرنے کا کہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ ایک دن زاہد روتے ہوئے میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ ہم سب کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو اس معاملے کے بارے میں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ بولے، زاہد کو دماغی مسئلہ ہے، میں اسی کوشش میں ہوں کہ اس کا مکمل علاج ہو سکے۔ صبح ان کے رویے کو دیکھ کر میں بھی حیران رہ گئی تھی۔ کتنی جلدی زبان کو ظاہر کرنے کا احساس ہوا، مگر پھر بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ زاہد کی اس بیماری سے واقف تھے، مگر اس کا حوصلہ نہ ٹوٹے اور میں اسے پاگل نہ سمجھنا شروع کر دوں، اسی لیے انہوں نے شروع دن سے مجھ سے یہ مسئلہ چھپایا تھا۔ دراصل زاہد میرے شوہر کا سب سے بڑا بھائی نہ تھا، وہ ان کے والد کی دوسری بیوی سے پیدا ہوا تھا، اور تنقی حالات نے زاہد کی دماغی حالت یہ کر دی تھی کہ وہ ہر وقت عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہتا۔ میرے سسر کی دوسری بیوی کا ذہنی توازن بھی کچھ ٹھیک نہ تھا۔ خدا جانے ان کی شادی کیسی ہوئی تھی اور انہوں نے کس مجبوری میں اپنی دوسری بیوی، جن کا نام نصرت تھی، کو نہیں اپنایا، اور وہ زندگی کے ہر خوشی سے محروم رہی۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرے سسر ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری افسر تھے۔ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی۔
مگر بعض اوقات دوسری عورتوں کے بہکاوے میں آ کر شادی کر لیتے ہیں اور پھر اسے نبھا نہیں پاتے۔ خدا جانے انہوں نے کیسی عورت سے شادی کی تھی جس نے ان کے بچے کو بھی ذہنی مریض بنا دیا۔ خدا ایسی لاپرواہ عورت سے ہر گھر کو بچائے۔ اب زاہد بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہو چکا ہے، جبکہ میں 5 بچوں کی ماں بن چکی ہوں۔ وہ میرا ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ برے دنوں میں نے اس کا ساتھ نبھایا اور اس کے ذہنی مریض کو بکھرنے سے بچایا۔ اسی احساس میں مذکور ہو کر میرا دیور میری عزت بڑی بہنوں جیسا کرتا ہے۔